باخبر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ ہی عمران کے ساتھ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اپنائی گئی نرمی کی پالیسی تبدیل ہو جائے گی، جس کے بعد ان کی نااہلی اور گرفتاری کا امکان بھی روشن ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اور یہ بات بہت حد تک درست بھی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کیا 6 ماہ قبل کوئی سوچ سکتا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف پر لگی پابندیاں ختم ہو جائیں گی؟ کون کہہ سکتا تھا کہ مریم نواز کے خلاف کیس نہ صرف ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا بلکہ ان کا پاسپورٹ بھی واپس کر دیا جائے گا اور وہ اپنے والد سے ملنے لندن بھی چلی جائیں گی؟ کسی کے گمان میں تھا کہ نواز شریف پر میڈیا اس قدر مہربان ہو جائے گا کہ وہ لندن میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں گے اور یہ پریس کانفرنس پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلوں پر دکھائی جائے گی؟ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کیا کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ اپنے لائے ہوئے لاڈلے عمران خان سے ہمارے مہربان اس قدر جلد مایوس اور بدظن ہو جائیں گے؟ کسی نے سوچا تھا کہ لاڈلہ اپنے محسنوں پر اس قدر رقیق حملے کرے گا؟ کسی کے گمان میں تھا کہ لاڈلے کی آڈیو لیک ہونا شروع ہو جائیں گی؟ لیکن یہ تمام مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ حالات میں یہ تبدیلی کیسے آئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف دونوں ہی مہربانوں کی معرفت میدان سیاست میں وارد ہوئے تھے، لیکن اپنی شخصی اور انتظامی صلاحیتوں کے باعث اس میدان کے سکندر ٹھہرے۔ دونوں کی پاکستان کے لیے خدمات کا اعتراف نہ صرف پاکستان کے عوام کرتے ہیں بلکہ بین الاقوامی برادری میں بھی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ مذکورہ دونوں قائدین چونکہ عوامی نمائندے تھے، اس لیے وہ کئی معاملات میں مہربانوں سے اختلاف کر جاتے تھے۔ یہی ایک بات تھی جو ان مہربانوں کو گراں گزرتی تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ایک نیا بت تراشا جائے جو عوام میں تھوڑا مقبول بھی ہو اور ہماری تابعداری بھی کرے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھٹو اور نواز شریف کی عوامی پذیرائی دیکھ کر ہمارے مہربان اس خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ وہ جس پر بھی ہاتھ رکھ دیں گے عوام میں بھی اسے پذیرائی حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے لاڈلے کو لانے کا فیصلہ کیا گیا اور پروجیکٹ عمران خان پر تندہی کے ساتھ کام شروع کر دیا گیا۔ اس پروجیکٹ میں ہمیشہ سے مہربانوں کی باگزار رہنے والی عدلیہ نے بھرپور حصہ ڈالا۔ پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے پاکستان کے عوام ان سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے ہم اصل موضوع پر بات کرتے ہیں۔ عمران کو لانے والے یہ بات بھول گئے کہ ان کی شہرت صرف کرکٹ کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کی زندگی کی رنگین داستانیں امریکہ سے لے کر برطانیہ اور بھارت سے لے کر پاکستان پھیلی ہوئی تھیں۔ لیکن نواز شریف سے جان چھڑانے کا یہی ایک فارمولہ ہمارے مہربانوں کی سمجھ میں آیا۔ عمران خان نے چونکہ کرکٹ کھیلنے اور چندہ جمع کرنے کے علاوہ زندگی میں اور کوئی کام نہیں کیا تھا، لہٰذا وزیر اعظم بننے کے بعد خان صاحب انہی مشاغل میں مزید تندہی سے مصروف ہو گئے، جس کی داستانیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ لوٹ مار کے لیے مالم جبہ، بلین ٹری، سونامی، ہیلی کاپٹر کیس، BRT پروجیکٹ، راولپنڈی رنگ روڈ منی لانڈرنگ کیس اور توشہ خانہ کیس ہی کافی ہیں، اور وہ ان کیسز میں سزا سے بچ نہیں سکتے۔ اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ عمران خان موصوف کسی غیر ملکی ایجنڈے پر کار فرما تھے، ورنہ ایک ایسا ملک جو گوناگوں مسائل کا شکار ہو، کیا اس کا وزیر اعظم اپنے دوست ممالک کو ناراض کر سکتا ہے؟ عمران خان کے دور میں سعودی عرب، ترکی، چین اور امریکہ سمیت پاکستان کے سارے ہی دوست ممالک پاکستان سے ناراض ہو گئے۔ کیا کوئی وزیر اعظم IMF سے معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی محب وطن رہنما IMF سے ملنے والے قرض کو رکوانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کیا کوئی وزیر اعظم منی لانڈرنگ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی وزیر اعظم توشہ خانہ کی صفائی کر سکتا ہے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اپنے لائے ہوئے لاڈلے کے کرتوت دیکھ کر مہربان سر پیٹ کر رہ گئے، کیونکہ ان کے دور میں بڑھتی بے روزگاری اور روپے کی قدر میں ہونے والی کمی کی وجہ سے اشیاء خور و نوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ اس کے علاوہ بجلی اور گیس کے آسمان سے باتیں کرتے بل عوام کی قوت برداشت سے باہر ہو رہے تھے، اور عوام کھلے عام عمران کو لانے والوں کا نام لے کر ان پر تبرہ بھیج رہے تھے۔ یہ صورتحال مہربانوں کے لیے شدید تشویش کا باعث بن گئی، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ عمرانی حکومت کا خاتمہ تو 2019 کے اواخر تک طے تھا، لیکن شومئی قسمت کے ساری دنیا کی طرح پاکستان کو بھی کورونا کی وبا نے آ دبوچا، اور یوں عمران حکومت کو 2 سال مزید مل گئے۔ کورونا کے خاتمے کے ساتھ ہی حزب اختلاف نے عمران خان حکومت کے اتحادیوں سے رابطے شروع کر دیے۔ اتحادی کیونکہ پہلے ہی ناراض تھے، اس لیے کھل کر سامنے آ گئے، اور یوں تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمرانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت ملک کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے، اس لیے پھر انہی تجربہ کار لوگوں کی ضرورت پڑ گئی جنہیں پروجیکٹ عمران کے تحت اقتدار سے نکالا گیا تھا۔
اسحاق ڈار کا لندن سے پاکستان آ کر وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھالنا، مریم نواز کا کیس سے بری ہو کر لندن جانا، نواز شریف کی لندن میں کی گئی پریس کانفرنس کا پاکستان کے تمام ٹی وی چینلوں پر دکھایا جانا اور عمران کی آڈیو لیکس ہونا، یہ سب باتیں واضح اشارہ ہے کہ خان صاحب کا کھیل اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے۔ خان صاحب نااہل بھی ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ ملک اور ملکی اداروں کے ساتھ کیا وہ ہرگز قابل معافی نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔